فالج ویسے تو کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے، مگر عام مشاہدہ یہ ہے کہ سردیوں میں فالج کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت گرمیوں کے، اور یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہے۔ ہمارے پاکستان کے ہی صوبے KPK میں تقریباً 400 فالج کے مریضوں پہ ایک تحقیق ہوئی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ تقریباً 60% مریض جو ہیں وہ سردیوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور صرف 40% مریض وہ ہیں جو کہ گرمیوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیے، فالج کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دماغ کو خون سپلائی کرنے والی رگ پھٹ جائے، اور دوسری یہ کہ جو دماغ کو خون سپلائی کرنے والی رگ ہے اس میں بلڈ کلاٹ یا خون کا لوتھڑا جمع ہو جائے۔ اب یہ خون کا لوتھڑا شریان میں کیوں بن جاتا ہے؟ عام طور پر بلڈ کلاٹ یا خون کا لوتھڑا بنانے والے سارے اجزاء ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہمارے خون کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارے خون کا بہاؤ جو ہوتا ہے ہمارے شریانوں میں وہ ہموار ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو خون میں وہ لوتھڑا بننے کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ مگر کسی وجہ سے اگر اس خون کے بہاؤ میں ناہمواری آ جائے یا اس میں سستی آ جائے تو خون کا لوتھڑا بننے کے یا بلڈ کلاٹ بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں شریان میں۔ اس ویڈیو بنانے کے لیے جب میں لٹریچر سرچ کر رہا تھا، جب میں مختلف میڈیکل کی کتابوں کو پڑھ رہا تھا یا مختلف آرٹیکلز کو پڑھ رہا تھا، تو بہت سارے اسباب رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ سردیوں میں فالج کے تعداد میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے ان سب کو 5 اسباب میں تقسیم کیا ہے، تو آئیے وہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 5 ریزنز یا اسباب ہیں جس کی وجہ سے سردیوں میں فالج کی تعداد بڑھ جاتی ہے بنسبت گرمیوں کی۔ سردیوں میں فالج کروانے کی جو نمبر 1 وجہ جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں میں ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو شریان ہمارے دماغ کو خون کی سپلائی کرتی ہے اس میں خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور جس وجہ سے فالج ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے خون میں تقریباً کافی تعداد پانی کی شامل ہوتی ہے۔ اگر وہ پانی کی تعداد کم ہو جائے تو اس میں وہ اجزاء جو کہ خون کا لوتھڑا یا بلڈ کلاٹ بناتے ہیں، جیسے کہ پلیٹلیٹ، تھرومبن، فبرینوجن، یہ آپس میں مل کے پھر خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ فالج کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سردیوں میں ہماری شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ اب میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ سردیوں میں ہماری شریانیں سکڑ جاتی ہیں جس وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر تو بڑھتا ہی ہے، مگر شریانیں سکڑنے سے ایک اور بھی نقصان ہوتا ہے کہ جو کہ فالج ہے۔ اب جیسے ہی شریانیں سکڑ جاتی ہیں تو ان میں جو خون کا بہاؤ ہوتا ہے اس میں ناہمواری آ جاتی ہے۔ اب ناہمواری کی وجہ سے پھر اس میں خون کا لوتھڑا یا بلڈ کلاٹ بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو یہ بھی فالج کرواتے ہیں۔ فالج کا تیسرا بڑا سبب سردیوں میں بلڈ پریشر کا بڑھا ہوا ہونا ہے۔ اب سردیوں میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فالج کا ایک بہت اہم جو ریزن ہے وہ بلڈ پریشر کا بڑھا ہونا ہی ہے، خاص طور پر اگر اس بلڈ پریشر میں اچانک سے تیزی آئے یا اس بلڈ پریشر میں اچانک سے تبدیلی آئے۔ فالج کا چوتھا سبب یہ بھی ہے کہ سردیوں میں نزلہ، کھانسی، دمے کی یا سینے کی اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ اب دل اور سینے کی بیماریوں کا ایک باہمی تعلق بھی ہے۔ جب بھی سینے کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو اس کا زور دل پہ ضرور پڑتا ہے، دل پہ پڑتا ہے تو شریانوں پہ بھی اس کا وزن آتا ہے، تو سینے کی انفیکشن یا سینے کی اور بیماریاں جو کہ سردیوں میں بڑھ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک سبب ہے فالج کا۔ فالج زیادہ ہونے کا آخری سبب یہ ہے کہ سردیوں میں ہم پانی کا استعمال بہت کم کر دیتے ہیں، اور یہ پانی کا استعمال کم کرنا بھی فالج کی ایک وجہ بنتا ہے، جس وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور جو شریانیں اس دماغ کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں اس میں خون کا لوتھڑا یا بلڈ کلاٹ بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ تو معلوم کر لیا کہ سردیوں میں فالج زیادہ کیوں ہوتا ہے، مگر سب سے عام بات یہ ہے کہ ہم ان سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے وہ 5 چیزیں جانتے ہیں جو کہ کرنے سے ہم سردیوں میں فالج کے اثرات سے بہت زیادہ طور پر بچ سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ مشورہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر 50 یا 60 سال سے اوپر ہے، جو کہ بزرگ افراد ہے، کہ ان مشوروں پہ عمل کر کے آپ فالج کے رسک کو بہت زیادہ حد تک کم کر سکتے ہیں۔ پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اچانک سے درجہ حرارت میں تبدیلی نہ ہو۔
جیسے کہ اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر باہر نکلنا ہے تو اس سے پہلے آپ اچھی طرح سے گرم کپڑے پہن لیں، خاص طور پر ہاتھوں کو کور کر لیں، سر پہ ٹوپی پہن لیں، کہ ایسے نہ ہو کہ آپ گرم کمرے میں تو بیٹھے ہوئے ہیں مگر جیسے ہی کمرے سے باہر آئیں گے تو آپ کو سخت سردی لگے گی، اور یہ ایک اچانک سے جو درجہ حرارت میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ ایک سبب بنتی ہے فالج کا۔ دوسرا یہ ہے کہ سردیوں میں ہمیں پیاس کم لگتی ہے مگر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ پانی ضرور پئیں۔ روزانہ 8 گلاس پانی آپ نے پینا ہے، چاہے آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے۔ خاص طور پر بزرگ اور معمر افراد جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ سردیوں میں بھی پانی کا مسلسل استعمال کرتے رہیں۔ تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ سردیوں میں ضرور چیک کریں۔ نہ صرف ایک مرتبہ چیک کریں، مگر آپ کو اگر اپنی طبیعت میں کوئی بے چینی محسوس ہو رہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے تو بلڈ پریشر دوبارہ ضرور چیک کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو اور آپ کو پتہ نہ لگے، اور خدا نخواستہ یہ جا کے فالج کا سبب بنے۔ تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ اکثر طور پر ہم سردیوں میں چہل قدمی یا چلنا پھرنا بند کر دیتے ہیں، تو ہم نے وہ نہیں کرنا۔ ہم نے ایکسرسائز اور چہل قدمی جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ ہاں، اس بات کا اہتمام ضرور کر لیں کہ سردی سے بچنے کے لیے ہم نے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہوں کہ ہمیں زیادہ سردی نہ لگے، مگر چہل قدمی یا ورزش کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اور وہ ہم نے سردیوں میں بھی جاری رکھنا ہے۔ آخری پرہیز یہ ہے، اور خاص طور پر پھر سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے لیے ہے کہ جو کہ معمر افراد ہیں اور ان کی عمر 50 یا 60 سال سے زیادہ ہے، کہ کوشش کریں کہ ان کو سینے کی بیماری نہ ہو، کوشش کریں کہ ان کو نزلہ، زکام، نمونیا کے اثر سے بچیں، کیونکہ اگر سینے کی بیماریاں ہوں گی تو اس کا اثر دل پہ بھی پڑے گا، اور ایسے مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ فالج بھی زیادہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ان مشوروں پہ عمل کر کے ہم بہت حد تک فالج کے اثرات سے بچ سکیں گے۔